افریقہ کے اس گھنے جنگل اور پرسرار میں جہاں دن کی روشنی بھی خوف کے سائے میں چھپ جاتی ہے، تو جی ہاں ناظرین، یہ ہے وہ جنگل جہاں ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا اور ہر جاندار اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس جنگل میں راج کرتا تھا ایک بادشاہ، طاقتور، بے خوف اور سب سے خطرناک ببر شیر۔ اس کی دھاڑ سنتے ہی پورا جنگل خاموش ہو جاتا تھا، جیسے وقت بھی رک سا جاتا ہو۔ تو جی ہاں ناظرین، افریقہ کے ایک گھنے جنگل میں ایک طاقتور شیر رہتا تھا جس کا نام تھا راجا۔ وہ پورے جنگل کا بادشاہ مانا جاتا تھا۔ تمام جانور اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند بھی تھا۔ ایک رات جنگل پر گہرا اندھیرا چھا گیا۔ آسمان پر بادل تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا درختوں کے درمیان سیٹوں کی طرح آوازیں نکال رہی تھی۔ تمام جانور اپنے اپنے ٹھکانوں میں آرام کر رہے تھے۔ اچانک جنگل کے دروازے حصے سے ایک عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دی، گرو گرو گرو۔ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ درخت پر بیٹھے پرندے گھبرا کر اڑ گئے۔ بندر درختوں سے چپٹ کر ہر ہرن کے خوف کے مارے ایک دوسرے کے قریب جمع ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی ایک جانور جو ہے راجا کے پاس پہنچے۔ بادشاہ سلامت، رات کو ایک عجیب آواز آئی، تم میں سے ابھی عجیب آواز آئی تھی، ہم نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی۔ شیر راجا نے غور سے سب کی باتیں سنی اور کہا، فکر نہ کرو، میں خود معلوم کروں گا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اس وقت ایک بوڑھا ہاتھی آگے بڑھا اور بولا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی آواز کبھی نہیں سنی، شاید جنگل میں کوئی نیا اور خطرناک جانور آ گیا ہے۔ یہ سن کر سب جانور اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ شیر راجا نے اپنے چند بہادر ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس پر اسرار آواز کا راز جاننے کے لیے جنگل کے اس حصے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے آواز آئی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، جنگل پہلے سے زیادہ گھنا اور خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک انہیں زمین پر بہت بڑے پنجوں کی شناخت نظر آئی۔ شیر راجا رک گیا، یہ پنجے کسی عام جانور کے نہیں ہیں۔ اور پھر دور جھاڑیوں میں کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ جنگلی جانور کی کہانی۔ شیر راجا اس کے ساتھی ساتھ جھاڑیوں کی طرف بڑھے۔ سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ جنگل میں اتنی خاموشی تھی کہ پتوں کی سرہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے اسے ایک سایہ تیزی سے نکلا اور گھنے درختوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ رکو! شیر راجا زور سے دھاڑا، لیکن وہ سایہ بہت تیز تھا۔ ہاتھی نے زمین کا جائزہ لیا اور بولا، یہی وہ مخلوق ہے جس کے پنجوں کے نشان ہم نے دیکھے تھے۔ شیر راجا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ کئی گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچے جہاں کوئی جانور عام طور پر نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں درخت بہت پرانے تھے اور سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچتی تھی۔ اچانک انہیں ایک زخمی ہرن نظر آیا۔ شیر راجا اس کے قریب گیا اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ ہرن نے کمزور آواز میں جواب دیا، کل رات ایک بہت بڑا سیاہ جانور آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیری میں چمک رہی تھی۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، لیکن سب اس سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ یہ سن کر شیر راجا حیران ہو گیا کہ اگر وہ خطرناک نہیں تو پھر رات کو ایسی خوفناک آواز کیوں نکال رہا تھا؟ اسی وقت دور پہاڑوں کی طرف سے وہی آواز دوبارہ گونجی، گرو والی، اور اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ قریب تھی۔ سب جانور چونک گئے۔ شیر راجا نے ہمت کرتے ہوئے آواز کی سمت میں قدم بڑھایا۔ جب وہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بہت بڑا غار نظر آیا۔ غار کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ غار کے دروازے پر دو چمکی ہوئی آنکھیں انہیں گھور رہی ہے، گھوری جا رہی تھی۔
تو شیر راجہ اس کے ساتھی آہستہ آہستہ مطلب کہ جھاڑیوں کی طرف بڑھتے رہے تھے جو. تو اس کے بعد جو ہے راجہ ببر شیر آہستہ آہستہ اسی سمت بڑھ رہا. دھاڑ کی آواز آئی تو غار کے اندر اندھیرا بڑھ رہا تھا. اس کے دوست ڈرے ہوئے تھے لیکن راجہ نے ہمت نہیں ہاری. کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا اور طاقت شیر نظر آیا. اس کی سنہری عیال لمبی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. وہ کئی سالوں سے اس خفیہ چشمے کے حفاظت کر رہا تھا. بڑے شیر نے گرج کر کہا، کون ہو تم اور اس مقصد چشمے تک کیوں آئے ہو؟ راجہ نے احترام سے جواب دیا، ہم صرف غار کا راز جاننا چاہتے تھے، ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں ہے. بڑے شیر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، میں اس چشمے کا محافظ ہوں. جو بھی یہاں لالچ یا برے ارادے سے آتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اسی دوران جنگل کے چند لالچی گیدڑ بھی غار تک پہنچ گئے. انہوں نے چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ دوسرے جانوروں کو پانی نہ مل سکے. راجو نے اس محافظ شیر سے مل کر گیدڑوں کا مقابلہ کیا. آخرکار گیدڑ ڈر کر بھاگ گئے. جنگل کا قیمتی چشمہ محفوظ رہا. محافظ شیر راجو کی بہادری سے بہت خوش ہوا. اس نے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت صرف زور میں نہیں بلکہ اچھے دل اور ہمت میں بھی ہوتی ہے. پھر اس نے راجو کو ایک اہم ذمہ داری سونپی. لیکن وہ ذمہ داری کیا تھی، یہ راز اگلے حصے میں بھی میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں. کہ محافظ شیر نے راجہ کو اپنے قریب بلایا اور کہا، راجو، تم نے بہادری، ایمانداری اور عقل مندی کا ثبوت دیا. اب اس وقت آ گیا ہے کہ میں اس ذمہ داری تمہارے حوالے کروں. راجہ حیران رہ گیا. محافظ شیر نے بتایا کہ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور زیادہ عرصے تک چشمے کی حفاظت نہیں کر سکتا. اس نے راجہ کو خفیہ چشمے کا نیا محافظ مقرر کر دیا. راجہ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی لیکن اس نے ایک شرط رکھی تھی. اس نے کہا کہ یہ چشمہ صرف میری حفاظت میں نہیں رہے گا بلکہ اس کا پانی جنگل کے ہر جانور کے لیے ہوگا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. محافظ شیر نے یہ سن کر بہت خوش ہوا. اس نے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ ایک اچھا رہنما وہی ہوتا ہے جو سب کے بارے میں سوچتا ہے. چند دنوں بعد جنگل میں پھر گرمی اور پانی کی کمی پیدا ہوئی لیکن اس بار کسی جانور کو پریشانی نہیں ہوئی. راجہ نے تمام جانوروں کو چشمے تک پہنچنے کا راستہ بتایا اور سب کو پانی ملتا رہا. وقت گزرتا گیا اور راجہ پورے جنگل میں ایک بہادر اور انصاف پسند ببر شیر کی طور پر مشہور ہو گیا اور جانور اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ طاقت کے بجائے انصاف اور مہربانی سے فیصلے کرتا تھا. بوڑھا محافظ شیر ایک دن سکون سے جنگل چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ چشمہ اور جنگل اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں. تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بہادری صرف طاقت کا نام نہیں، اچھے فیصلے کرنا بھی بہادری ہے. لالچ جو ہے ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے. ایک اچھا رہنما سب کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے. اور اگر اس کے اندر بہادری کی بات کی جائے تو طاقتور ہونے میں نہیں بلکہ صحیح فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے. راجہ ببر شیر جو ہے صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ وہ طاقتور تھا بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھدار، ایماندار اور دوسروں کی مدد کرنے والا تھا. جب وہ پرسرار غار میں گیا تو اس نے خوف کے باوجود ہمت نہیں ہاری. اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلات اور خوف کا سامنا کرنا چاہیے کیونکہ اکثر کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ڈر کے باوجود آگے بڑھتے رہتے ہیں. اس کہانی کا دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ لالچ سے بچنا ہے.
گیڈر چشمے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ دوسرے جانور پانی نہ لے سکیں۔ ان کا مقدس صرف اپنا فائدہ تھا، لیکن آخر میں وہ ناکام ہی ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ زیادہ دیر کامیاب نہیں رہتے، جبکہ جو لوگ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں اور وہ عزت اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس میں تیسرا سبق یہ بھی ہے کہ رہنمائی اور ایمانداری کا جو محافظ شیر نے راجا کو چشمے کی حفاظت کی ذمہ داری دی تو راجا نے اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ پورے جنگل کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی اختیار یا ذمہ داری ملے تو ہمیں اسے انصاف اور دیانتداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں اتحاد، انصاف، ہمت اور دوسروں کی مدد کرنے کی ہمت بھی دے سکتی ہے۔ اگر راجا صرف اپنے بارے میں سوچتا تو شاید جنگل کے جانور مشکلات میں رہتے، لیکن اس نے سب کی مدد کی اور ایک اچھا رہنما ثابت ہوا۔ آخر میں اس کہانی سے سب سے خوبصورت سبق یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ اچھا کردار، مہربانی اور انصاف انسان یا جانور کو حقیقی عزت دلاتے ہیں۔ طاقت وقتی ہو سکتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور نیک کام ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راجا ببر شیر پورے جنگل میں عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ہمت رکھو، سچائی پر قابو رہو، لالچ سے بچو، دوسروں کی مدد کرو اور جب بھی کوئی ذمہ داری ملے تو اسے انصاف کے ساتھ نبھاؤ۔ یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ بھی میری اس کہانی سے بہت متاثر ہوں گے۔ آپ کو بھی سن کے بہت اچھا لگا ہوگا اس کہانی کے بارے میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو فیاض ریویو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ہم آپ لوگوں کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔